بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ اصول الفقہ میتھڈالوجی آف جورسپروڈنس اس کی بات کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں. اس وقت تو ہم نے اختلاف کیوں ہوتے ہیں فقہا میں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کی اسٹڈی کرتے ہوئے سمجھنے میں اختلاف انسانوں میں ہو جاتا ہے، اس کی کیا ریزنز ہیں، اور پھر احادیث کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنے میں کہ جو حدیث ہے وہ کیا ریلائبل ہے یا نہیں ہے. تو اس کی پوری ڈسکشن ہم نے پچھلے لیکچر میں کر لی تھی. تو آپ سے ایٹ دا اینڈ میں نے ایک لنک شیئر کیا تھا کہ وہیں سے آپ حدیث کو آپ اس کے کسی خاص کی ورڈ پہ آپ وہ سرچ کر لیں تو وہ ساری حدیثیں آپ کو اکٹھی مل جاتی ہیں. اور پھر اس پہ پہلے محدثین وہ اسکالرز ہیں جنہوں نے حدیث کی ریسرچ کی ہے، تو ان کے پورے کمنٹس آپ کو مل جاتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اجتہاد کے بارے میں. اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد وہ ہے کہ جناب قرآن اور سنت میں دین کا کوئی حکم نہیں ہے، اور وہاں پہ اسکالر پھر لاجیکلی اس پہ ایک ریسرچ کر کے وہ اجتہاد کرتے ہیں. اجتہاد کی کئی شکلیں، ایک کہتے ہیں اجماع، یعنی مختلف فقہا نے جو لاجیکلی سوچا، جو کیا، وہ سب میں آ کے ایگری ہو گئے معاملہ. ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے. ایک ان کے یہاں طریقہ ہوتا ہے قیاس. قیاس یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں اگر حکم موجود ہے کسی اور بات کا، لیکن اس کا تعلق آپ کے کوشچن سے متعلق ہے، تو پھر آپ قرآن و سنت کے حکم کو وہیں اپلائی کرتے ہیں. اس کی وہی ایک سمپل اگزامپل میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، گائے اور بکرے کی زکوٰۃ کا طریقہ بتا دیا تھا، اس پہ ایسے کرنی ہے. تو اب آپ کے یہاں اور طرح کے جانور آئیں تو آپ اسی کو میچ کر لیں کہ آپ کا جانور جو ہے وہ کیا بکرے کی طرح کی چیز ہے یا گائے کی طرح کی ہے یا اونٹ کی ہے، اور وہی فارمولہ زکوٰۃ کا اس پہ آ جائے گا. یہ قیاس کی ایک ایگزامپل ہے. اچھا، ایک اور میتھڈالوجی یہ مالکی فقہا کا ہے جس کو عمل اہل مدینہ، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ 91 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو اس پیریڈ میں مدینہ منورہ میں وہ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو بھی بہت اہم اصول قرار دیا کہ بھی مدینہ میں جو عمل ہو رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ایسے ہی عمل جاری ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کو بھی اپنا رول تیار کر لیا، تو اسی پہ وہ عمل کرتے گئے. ایک اور میتھڈالوجی رہی ہے جس کو استحسان کہتے ہیں، یعنی قانون بنایا تھا لیکن اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت پڑی. اس کے کوئی آج کل کے ماڈرن ایگزامپل سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ جیسے گورنمنٹ کے قانون میں جیسے کاغذ سے متعلق یہ ڈاکومنٹس بنتے ہیں نا، لیکن اب آج کل کے زمانے میں اب فنگر پرنٹ بھی ایک ایویڈنس مل جاتا ہے کہ ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ فنگر پرنٹ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ قانون کی ایک تبدیلی ہے استحسان کی. تو فقہا نے اجتہاد کرتے ہوئے اس طرح کی بھی چینجز کی کہ مثلا ایک جیسے حنفی اسکالر نے 200 ہجری میں کوئی کیا تھا قانون، اور اس میں لیکن اب ان کو فیل ہوا کہ نہیں بھی اس میں یہ چینجز کی ضرورت ہے، یہ کریں. تو یہ اس طرح کا بھی کیا انہوں نے. مسائل مرسلہ کا بھی ایک میتھڈ تھا، اس کا مطلب تھا اجتماعی مصلحت. خاص وجہ یہی ہے کہ مثال کے طور پہ حکومتی فیصلہ کرنا ہے کسی پہ، یعنی مثال کے طور پر ایک زمین پہ حکومت نے اب یہ فیل کیا کہ بھی یہاں پہ ایک ڈیم بنانا چاہیے، یا یہاں پہ مثال کے طور پہ ہاسپٹل بنانا چاہیے، یا کوئی یہاں پہ برج بنانے کی ضرورت ہے، لیکن زمین کسی اور کی ہے. تو اب یہ قانونی طور پہ کیا حکومت اس شخص سے اگر تو خرید لے، وہ اگلا بھی مان جائے،
پرائز پہ ایگری ہو جائے تب تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. لیکن اگر اگلا نہیں مانا تو پھر حکومت کیا جبرن خرید سکتی ہے اس سے. یہ اس طرح کے اس کو کہا جاتا ہے اجتماعی مصلحت، یعنی مصلحت کی وجہ سے حکومت اس کے لیے فیصلہ کرتی ہے. یہ جیسے آج کل کے زمانے میں بھی یہ کہ جیسے حرم شریف کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے آج کل کے زمانے میں، تو اس کے لیے سعودی عرب کی حکومت نے باقاعدہ بلڈنگز خریدی ہیں جن لوگوں کی تھی، اور لے کے ان ساری زمینوں کو ڈیمیج کر کے اب اس کو صاف کر کے بالکل زمین کو حرم شریف کے حصے میں ایڈ کر دیا. اور ایسا ہی واقعہ اس سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا. انہوں نے بھی لوگوں کے گھر تھے ان سے خرید کے پھر اس کے بعد حرم شریف کی ایکسٹینشن اس زمانے میں انہوں نے کی تھی. ایسے ہی آج کل بھی ہو رہا. تو اس کو کہتے ہیں مصلحت، یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ کرنا. اچھا، ایک اور میتھڈ اجتہاد کا ہوتا ہے جس کو استصحاب کہتے ہیں. جو جیسا ہو رہا ہے، یعنی جو ابھی تک جو جیسا میتھڈ آ رہا ہے بس وہی رہے. اس کے لیے یہ ایگزامپل ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کچھ زمین کا پتہ نہیں تھا، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا کہ جیسے انہوں نے فتح کر لی، اب وہ زمینیں جو پہلے رومن امپائر میں تھیں تو اب وہ زمینیں آ گئی مسلمانوں کے ہاں. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بھی اس زمین کا مالک کون ہے. تو پھر انہوں نے یہی استصحاب کا لیا کہ جناب جو پروف اب ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اس زمانے میں، اس زمانے میں نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی جو شخص بھی زمین کا مالک ہے اور پورا اس گاؤں یا محلے کے لوگ مانتے ہیں یہی آدمی مالک ہے، ٹھیک ہے جی ہم بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اگلے کو مالک ہی سمجھا. اور جس کا انہیں پتہ چل گیا کہ جناب یہ گورنمنٹ کی زمین تھی، اس کو پھر گورنمنٹ ہی کی زمین ہی اس کو ڈکلیئر کر لیا گیا. تو ایسا ہی معاملہ. اچھا، اگر دو آ جائیں اس میں، ایک ہے جی میری ہے ایک میری ہے، تو پھر اس کے لیے پھر ایویڈنس کی ضرورت ہوگی، تب ضرورت آئے گی. عرف و عادت ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں پر جو درست طریقے پہ عمل چل رہا ہو، جیسے مثال کے طور پر جیسے ٹریفک کا راستہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور جیسے پاکستان انڈیا میں لیفٹ سے ٹریفک چل رہی ہے نا، تو یہ عرف و عادت ہے. لیکن عرب ممالک میں دیکھ لیں یا امریکہ میں دیکھ لیں تو وہاں پہ رائٹ سے چلتی ہے ٹریفک، تو یہ ان کے وہاں کا عرف و عادت ہے. اب یہ سارے اجتہاد کے یہ سارے اصول جتنے بھی ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اس میں صرف وہ جو قیاس والا معاملہ ہے وہ دین سے متعلق ہے کچھ، کہ دین کے کسی حکم کو دوسری ملتی جلتی چیزیں پہ اپلائی کرنے کا. لیکن باقی سارے یہ جو معاملات ہیں تو یہ دنیاوی معاملات کے قوانین یہ فقہا نے لکھے ہیں. تو اس کا یہ فرق آپ رکھیے گا. پھر ایک چیز آتی ہے سد ذرائع، یعنی کام جائز ہے درست ہے لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو اس کو روکنا پڑ رہا ہے. اس کی وہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے نا کہ جیسے آپ کو ہر اس جگہ سے گزرنا جانا آپ کے لیے درست ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی موقع پہ حکومت پولیس وہاں پہ آپ کو روک دیتی کہ نہیں جی آپ یہاں سے نہیں جائیں، آپ یہاں سے جائیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کا کچھ معاملہ ہے تو وہ آپ کو روک دیتے. تو اس لیے یہ ایک ایگزامپل ہے سد ذرائع کی. یہ جیسے آپ بھی آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چلا بھی آپ کے محلے میں کوئی بدماش ٹائپ کے لوگ وہ زیادہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو آپ پھر اپنے بچوں کو روک دیتے ہیں بھی گھر سے باہر نہیں جاؤ. تو یہ وہی سد ذریعہ کہ ہے تو جائز لیکن ابھی کسی ایشو کی وجہ سے آپ اسے روک رہے ہیں. اسی طرح فقہا نے سابقہ شریعتیں یعنی تورات اور انجیل میں جو حکم ہے اس کو بھی بیس پہ انہوں نے قانون وہاں پہ بھی کیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں نا، تو اس کی بیسس پہ بھی وہ فقہ میں ایسے قوانین بھی بنائے. تو آئیے اب ہم ایک ایک کو لے کے اس کی ڈیٹیل کرتے ہیں. ابھی تو میں نے تعارف ہی کرایا. قرآن و سنت کے حکم میں اجماع
یعنی قرآن و سنت میں اجماع کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں پوری امت متفق ہے، اور وہ آج ہی متفق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے عمل، قرآن کو بھی ایسے ہی پڑھتے تھے، نماز روزہ حج زکوٰۃ پہ ایسے ہی عمل کرتے تھے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ تو اجماع ہے، اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو یہ اصل دین کا یہ تو حکم ہے، کنفرم ہے۔ اجماع صحابہ کرام کا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ ہوا تھا کہ پہلے عرب لوگوں کیا ہوتے تھی، جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد جو زمین اور ایسٹ آتے تھے تو وہ اسی ملٹری کو مل جاتے تھے جنہوں نے فتح کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ ڈسکشن آئی کہ جناب یہ اب اتنی بڑی زمینیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ اس زمانے میں افغانستان سے لے کے لیبیا تک کی فتح ہو گئی تھی، تو ان زمینوں کا کیا کریں؟ تو کچھ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھی جیسے پرانا جو طریقہ تھا کہ عربوں کا کہ بھی وہ جو ملٹری کے لوگ ہیں تو وہی اس کے مالک بن جائیں گے، تو یہ ہو۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں پھر قرآن مجید ہی کی آیت سے یہ دلیل پیش کی کہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ پوری فتح ہوئی ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے جو کام کیا بھی ہے تو وہ بہت کم ہے، آپ کو اس کا ملے گا بینیفٹ، تو اس کو حکومت ہی کے اس میں آپ رکھیں زمین کو، اس سے جتنی انکم آئے تاکہ ہر آدمی کو ملے اس کی۔ تو اس میں پھر یہ 5-6 دن تک ڈسکشن ہوئی، اس میں صحابہ کرام بھی تھے اور مختلف قبائل کے سردار وہ بھی آئے ہوئے تھے، سب نے یہ ڈسکشن کر کے پھر 100% سب نے ایگری کیا ٹھیک ہے جناب یہ حکومت کی زمین میں ہی رکھیں اور اس کو پھر ڈیوائڈ حکومت اس کی انکم سے کرے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہی کیا کہ جو ماہر، یہ زیادہ تر نان مسلمز ہی ماہر تھے کہ جو کھیتوں پہ کام کرتے تھے کہ بھی آپ کام کریں 50% انکم آپ کی 50% حکومت میں دیں، تو وہ امپریس ہو گئے تھے کیونکہ ان سے پہلے رومن امپائر کے اور پرشین امپائر کے بادشاہ صرف 10% ان کو دیتے تھے اور 90% حکومت کے فنڈ میں جاتا تھا۔ تو امپریس ہو گئے کہ یار یہ عربوں نے یہ جو فتح کی ہے یہ تو 50% ہمیں دے رہے، بڑے خوش ہوئے وہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ جتنی آنے لگی تو اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی کیا کہ وہ جتنی انکم آتی تو اس میں سے پہلے یہی دیکھتے کہ بھی کون فیملیز وہ مستحق ہیں کہ جن کو جو بھی فائنینشیل پرابلم ہے ان کو پہلے زیادہ دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو دیتے، اور ہر ایک کی سروسز جو کر رہے ہیں تو ان کو اس کی سیلری کی شکل میں اس زمانے میں یہ ملتی تھی۔ تو یہ تھا، اس کو ڈیٹیل سے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کتاب المال، اس میں آپ پڑھ لیں تو پورا میتھڈ انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا۔